میرے دوست، جو چاہتا ہے کہ بھئی ہم بہترین امت بن جائیں، تو بہترین امت بننے کے لیے اپنے عقائد کو صحیح کرنا ضروری ہے۔ عقائد بالکل بنیادی چیز ہے۔ دین اسلام 5 اجزاء کے مجموعے کا نام ہے۔ ان میں سب سے پہلا جز اور بنیادی جز عقیدہ ہے۔ عقائد حقہ ایسی بنیادی چیز ہے کہ اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ ایمان اور دین کا بنیادی جز ہے عقائد حقہ۔ بہت سارے عقائد بہشت زیور کے شروع میں بھی ہیں۔ ایک عقیدہ اپنے بیوی بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر اس کو پڑھ لینا، اس کو سمجھ لینا، اس کو اپنے بیوی بچوں کو سمجھا دینا۔ بہت ضروری چیز ہے۔ آج کل بہت ساری ایسی چیزیں چل رہی ہیں جو عقائد پہ اٹیک کر رہی ہیں اور مسلمانوں کے عقائد متاثر ہو رہے ہیں۔ عام طور سے اعمال کی بات سنتے بھی رہتے ہیں اور اعمال کی بات دیکھتے بھی رہتے ہیں، لیکن عقائد کی بات کم کہی جاتی ہے، کم سنی جاتی ہے، اس کی تازگی کم ہوتی ہے۔ اگر گھڑی دیکھ کر زیادہ نہیں 7 منٹ اپنے بیوی بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر ایک عقیدے کا تذکرہ کر لے، ایک عقیدے کا۔ ایک مفتی صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کرکٹ کھیلنے والوں کو دیکھا کہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، ان سے کہتے بھائی بس میری 1 منٹ کی گھڑی دیکھ کر میری 1 منٹ کی بات ہے، گھڑی دیکھ کر بس تم پھر کھیلتے رہنا۔ بس 1 منٹ کے لیے اکٹھا کیا، دیکھو بھائی قل هو اللہ احد، بھائی اللہ کتنے ہیں؟ ان سب کا عقیدہ ٹھیک کر دیا، سب کا عقیدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ان کا سب کو ایک عقیدہ بتا دیا، بس ایک عقیدہ لا الہ، توحید کے قائل بنا دینا۔ 1 منٹ مشکل سے لگی اور ان کا ایک عقیدہ کے اندر تازگی آ گئی، تازگی آ گئی۔ اور یہ بنیادی چیز ہے۔ ایک دن پکڑا ان کو، بھائی میری 1 منٹ کی بات ہے، بھائی 1 منٹ کی بات ہے، بھائی میری۔ کھیلتے بچے سب جمع ہو گئے، اللہ الصمد، دیکھو بھائی اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، تو ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے۔ اپنا بھی ایمان تازہ ہو گیا اور کھیلنے والے بچوں کا بھی ایمان تازہ ہو گیا۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے۔ تو اس طرح کے عقائد میں سے ایک عقیدہ روزانہ نہ سمجھے ہوئے ہیں تو سمجھ لو، امام صاحب سے سمجھ لو، مفتی صاحب سے سمجھ لو، اور اس کو اپنے بیوی بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر بس اس کا ایک مذاکرہ، ایک عقیدے کا روزانہ مذاکرہ کر لیں۔ یوں لکھا ہے
مفتی سعید پانپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکوٰۃ شریف کی شرح میں اگر کسی مسلمان نے غیر مسلموں کے کسی مقتدا کی قسم کھا لی، ان کے دیو دیوتاؤں میں سے کسی بھی ایک کی اگر قسم کھا لی، اس کے ایمان کی بھی تجدید اور اس کے نکاح کی بھی تجدید کرنی پڑے۔ ہمارے کتنے نوجوان ہیں وہ کسی بھی بت کا نام لے کر قسم کھا لیں اور سمجھتے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں خیریت جب ہے جب عقائد حقہ ہوں اور اعمال صالحہ ہوں۔ اعمال صالحہ میں لگنا، یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سب اعمال ہیں۔ ان اعمال میں لگنا، ان کا بھی تھوڑا سا مذاکرہ کر لینا۔ جب یہ کہنا سننا ہوگا، یہی تو ہے بھائی جو آگے آ رہا ہے، تأمرون بالمعروف ونہی عن المنکر، جب اس کا مذاکرہ ہوگا آپس میں اس کا مذاکرہ ہوگا، اس سے ایک تازگی پیدا ہوگا، ایک فکر آئے گی۔ فکر کا تو تذکرہ کرتے رہتے ہیں، مگر فکر تو وہ ہے بھائی جو فجر میں لے آئے۔ فکر وہ ہے جو فجر میں لے آئے۔ ایک جماعت وقت لگا کر آئی ہے ایک شہر کے اندر، تو ان کے امیر جماعت نے بتلایا کہ ہمارا پورا چلہ اس فلاں شہر میں لگا ہے، اور فجر کی نماز میں کسی میں 2 نمازی تھے، کسی میں 3 تھے، کسی میں 4 تھے۔ فجر میں یہ حال ہو چکا ہے۔ رمضان میں کیا عالم ہوتا ہے فرض روزے کے بارے میں، وہ سب جانتے ہیں۔ ایک روزے کا قضا کر دینا سب جانتے ہیں، پوری زندگی بھی اگر روزہ رکھتا رہے اس کی تلافی کرنے کے لیے تو وہ خیر و برکت نصیب نہیں ہونے کی جو رمضان میں روزہ رکھنے سے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں ہم سے کتنی کوتاہی ہو رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خیر الامم۔ بہت سارے مسلمان یہ نہیں جانتے کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے۔ جانتے ہیں تو اس میں کوتاہی ہو رہی، بہت زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے۔ غریبوں کا حال یہ بن چکا ہے دوستوں کہ ایمان بچانا بھاری ہو رہا ہے۔ جب سے یہ حالات چلے ہیں لاک ڈاؤن کے، بہت سارے غریبوں کو مشکل ہو گیا ہے۔ وہ اتنے مقروض ہو رہے ہیں اس وقت میں کہ ان کا ایمان بچنا مشکل ہو رہا ہے، اور ہمارے مالدار وہ اب بھی فضول خرچی میں لگے ہوئے ہیں، فضول خرچی میں لگے۔ بہت سارے بیچارے مدرسین ایسے، وہ کوئی کام نہیں جانتے، یہی کام جانتے تھے پڑھانے کا، وہ پڑھانا بند ہو گیا، کیا کریں گے؟ خود اندازہ لگاؤ۔ ایک مالدار ایک مفتی صاحب کے پاس پہنچا کہ میرے پاس کچھ مال ہے تو تقسیم کر دیں۔ سننے بھائی، توجہ سے سنیں۔ مفتی صاحب نے کہا جی اس وقت میں طلبہ اور علماء زیادہ مستحق کہ جی بس تم ہی تقسیم کر دو اس کو۔ انہوں نے ائمہ کو، مؤذنوں کو، طلبہ کو، مدرسین کو تقسیم کیا، تو رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا۔ کل پرسوں پتہ چلا ایک مدرس بیچارہ وہ
مدرسے میں پڑھاتا تھا، وہی بند ہو گیا۔ اس کے گھر میں وہ بچہ پیدا ہوا آپریشن سے، پیسہ کہیں سے نہیں ملا، اس کو سود پہ لینے پڑے۔ اور ہمارے مالدار اب بھی وہی خرافات میں پیسہ برباد کر رہے ہیں۔ ناجائز کاموں میں، رشوتوں میں اب بھی اپنے پیسے کو ایسے برباد کر رہے ہیں۔ کیسے خیر الامم بن جائیں گے بھائی؟